नाजरीन आदाब, उर्दू लाइव में आपका इस्तकबाल है। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आज जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किसी एक शख्स का नाम नहीं बल्कि एक अहद का नाम है। अगर आज के दौर में उर्दू ज़बान जिंदा है तो उसमें उनका एक अहम रोल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जासूसी अदब के मेमार और अजीम मुसन्निफ इब्न सफ़ी साहब मरहूम की। जासूसी अदब में इब्न सफ़ी से बड़ा नावल निगार दुनिया की किसी भी ज़बान में आज तक ना हुआ है और ना होगा। उन्होंने अपने मुख्तलिफ नावलों में ज़बान, किरदार निगारी, तंज़-ओ-मिज़ाह और जराइम के पीछे मुजरिम के नफ्सियाती पहलू को जिस अंदाज में पेश किया वो किसी अदीब के तख्लीक में नहीं मिलता। उन्होंने 60-70 साल पहले जिन बातों का जिक्र किया वो आज सही साबित हो रही हैं। कर्नल फरीदी, हमीद, कासिम, अली इमरान और रहमान के किरदार को उन्होंने जिंदा जावेद बना दिया। यहाँ तक कि मुजरिम जैसे सिंघी, फिंच, अल्फांसे, डॉक्टर ड्रेड, डॉक्टर डुआगो, थ्रीसिया बिम्बल, ननोटा और इस तरह के दिगर किरदार सही मायने में सच लगने लगे। आजकल की स्पाई मूवी में जो देखने को मिलता है वो सारे के सारे ऐसा लगता है कि उनकी नावलों से लिए गए हैं। उर्दू और हिंदी फिल्मी सनअत के स्क्रिप्ट राइटर ने भी इब्न सफ़ी की तहरीर से खूब इस्तिफ़ादा किया है। गुमनाम से लेकर शोले और मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों में इब्न सफ़ी के किरदारों को पर्दे पर ढालने की कोशिश की गई है। बहरहाल रुपहले पर्दों पर उनके किरदारों के जिक्र से ज़्यादा मौजू ये बतलाना है कि उर्दू ज़बान में इब्न सफ़ी से ज़्यादा किसी अदीब को नहीं पढ़ा गया। उन्होंने अदब को ख़ास से निकाल कर आवाम तक पहुंचा दिया था, जो न सिर्फ उनके नावलों का मुताला करता था बल्कि आने वाले नावल का बेचैनी से इंतज़ार भी किया करता था। किसी ने उनसे पूछा था कि आपकी नावलों का मकाम क्या होगा अगर किताबें शेल्फ में लगी हों, मुख्तलिफ बड़े नाम लिए गए, कृष्ण चंद्र और बेदी और दूसरे और यहाँ के लोगों के, तो उन्होंने कहा भाई मेरी किताबें बुक शेल्फ पे नहीं मिलती, वो तकियों के नीचे पाई जाती। इब्न सफ़ी साहब का जहन जासूसी नावलों का टकसाल था, इसीलिए उन्होंने महज 20 बरस के अरसे में 250 से ज़ायद जासूसी नावल लिखे, यानी तकरीबन हर माह एक नावल लिखा। 1952 में उनका पहला जासूसी नावल दलेर मुजरिम शाया हुआ और फिर नावलों का सिलसिला शुरू हो गया और हर एक नावल में वो दिलकशी और अदबी चाशनी रही जो हमेशा ताजगी अता करती रही और अब उसे कई दिगर ज़बानों में भी पढ़ा जा रहा है। अंग्रेज़ी की मशहूर राइटर अगाथा क्रिस्टी ने कहा था, I don't know Urdu but have knowledge of detective novels of the subcontinent. There is only one original writer, Ibn Safi. इब्न सफ़ी, जिनका नाम असरार अहमद था, शायरी भी किया करते थे। कफ़स की दास्तां है और हम हैं, इशारों की ज़बां है और हम हैं, कभी देखा था ऐसा भी चरागा, नशे मन का धुआं है और हम हैं। राह तलब में कौन किसी का, राह तलब में कौन किसी का, अपने भी बेगाने हैं। चांद से मुखड़े रश्क ग़ज़ाला, सब जाने पहचाने हैं। तन्हाई सी तन्हाई है, कैसे कहें कैसे समझाएं। तन्हाई सी तन्हाई है, कैसे कहें कैसे समझाएं। चश्मो लबो रुखसार की तह में रूहों के वीराने हैं। उफ ये तलाशे हुस्नो हकीकत, किस जा ठहरे जाए कहाँ। उफ ये तलाशे हुस्नो हकीकत, किस जा ठहरे जाए कहाँ। सहने चमन में फूल खिले हैं, सहरा में दीवाने हैं। हमको सहारे क्या रास आए, अपना सहारा है हम आप।
ہم کو سہارے کیا راس آئیں، اپنا سہارا ہے ہم آپ، خود ہی صحرا خود ہی دیوانے، شم نفس پروانے ہیں۔ شم نفس پروانے، بالآخر تھک ہار کے یارو، بالآخر تھک ہار کے یارو، ہم نے بھی تسلیم کیا، بالآخر تھک ہار کے یارو، ہم نے بھی تسلیم کیا، اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں۔ کیا شعر! ابن صفی صاحب شاعری اور ادب کے ساتھ ساتھ تاریخ، فلسفہ، نفسیات، جنسیات اور سائنس کے بھی شناور تھے۔ ان کی علمیت ان کے تخلیق کردہ ہر فقرے میں جھلکتی ہے اور ان کی تحریر کے سینکڑوں بار پڑھے پڑھائے جملے ہر بار نئے لگتے ہیں۔ سب سے بڑا محرک تو خود میری اپنی سریت پسند طبیعت تھی، ورنہ میری اس ادبی کیریئر کی ابتدا مختصر کہانیوں، طنزیہ مضامین اور شاعری سے ہوئی تھی، لیکن یہ کہ وہ سریت پسندی جو تھی طبیعت میں، وہ مجھے کسی طور بھی مطمئن نہ کر سکی اور مجھے اس صنف کی طرف آنا پڑا، اور پھر کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے جن کی بنا پر میں نے سوچا کہ مناسب یہی ہے کہ میں اس صنف پر توجہ دوں۔ تو کیا وہ واقعات کچھ ذاتی نوعیت کے؟ ہاں بالکل ذاتی نوعیت کی مثال کے طور پر ایک بار میں وہاں یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا، میرے کچھ اساتذہ بھی تھے، ان میں ایک بزرگ نے یہ فرمایا کہ اردو میں صرف جنسی لٹریچر کی زیادہ مانگ ہے، کھپت ہے، اور ایسے ہی پبلشر کما رہے ہیں زیادہ جو اس قسم کی کتابیں چھاپ رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے ان استاد سے گزارش کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں، ابھی بہت سی ایسی راہیں ہیں کہ اگر سلیقے سے ان پر چلا جائے اور ایک قاعدے سے کام کیا جائے تو کام ہو سکتا ہے اور منفعت بخش بھی ہو سکتا ہے وہ، اور اس کی کھپت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ صاحب یہ تو بات میری سمجھ میں آئی نہیں آپ کی۔ میں نے کہا اچھا ڈاکٹر صاحب میں کوشش کروں گا، کچھ دنوں کے بعد شاید میں اس کی مثال پیش کر سکوں۔ اس طرح میں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ کہانی ختم ہوتی ہے نہ شب ہی، وہی معجز بیاں ہے اور ہم ہیں۔ ہندوستان میں بھوپال میں جب میں گیا تھا تو وہاں یونیورسٹی میں ایک عربی کے پروفیسر صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ابن صفی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو میں نے ان سے مؤدبانہ عرض کیا کہ میں نے ابن صفی کو پڑھا نہیں ہے، اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو اس پر بہت میرے دوستوں نے اعتراضات بھی کیے کچھ، تو میں ایک تو اپنی حیثیت یہ واضح کر دوں کہ دیکھیے ابن صفی جو ہمارا طالب علمی کا زمانہ ہے اور لڑکپن کا زمانہ ہے، اس میں بڑے مقبول بیسٹ سیلرز میں آتے تھے اور اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے دماغوں میں اس وقت یہ بات تھی کہ یہ بیسٹ سیلرز جو ہوتے ہیں یہ وہ مقام حاصل نہیں کرتے، عوام میں تو مقبولیت حاصل کر لیتے ہیں لیکن انہیں وہ ادبی مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اور بھی کچھ ناول آتے ہیں اس زمانے کی کچھ تحریریں جو مقبول ہیں، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اب ہمارے کچھ سنجیدہ نقادوں نے اور لکھنے والوں نے، مترجموں نے ان کی طرف توجہ کی ہے، اسے انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ شمس الرحمان فاروقی ہمارے بہت بڑے یعنی نقاد ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس پر کے بارے میں۔ تو مجھے اس میں بھی کوئی تعجب کی بات نظر نہیں آتی، کیونکہ ادب کی تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ایک وقت میں وہ جو آپ نے ایک رائے قائم کی ہے وہ اگلے دور میں جا کر بدل جاتی ہے۔ اس کی کئی مثالیں، بہت بڑی مثال ہماری یہاں نذیر اکبر آبادی کی ہے کہ نذیر اکبر آبادی کو دلی کے شرفاء جو تھے اس زمانے میں، غالب کے زمانے میں اور میر کے زمانے میں، وہ درخور اتنا نہیں سمجھتے تھے دلی اور لکھنؤ والے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ اب ہم کہتے ہیں کہ جو بڑے شاعر ہمارے گزرے ہیں، میر، غالب، اقبال، ان میں چوتھا شاعر جو ہے نذیر اکبر آبادی ہے۔ یہ تو یہ ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ دوبارہ اس کے رائیں جو ہیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو اب اگر یہ جو آپ کا افسانہ نگار ہے اور ناول نگار ہے
تو اگر ان کے بارے میں بھی اگر رائے تبدیل ہوئی ہے تو مجھے ایسی انہونی بات نظر نہیں آتی. اب میں پڑھ کر دیکھوں گا دوبارہ تو لکھنے کو لکھ رہے ہیں غضب کی کہانیاں، لکھی نہ جا سکی مگر اپنی ہی داستاں. یہ شعر اسرار احمد صاحب یعنی ابن صفی صاحب کا ہے، جو 26 اپریل 1928 کو پیدا ہوئے اور اسی تاریخ کو جولائی 1980 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور آئیے ناظرین، اب اردو لائیو کا پروگرام آگے بڑھاتے ہیں اور یہ کلپ دیکھتے ہیں. پیش خدمت ہے میری ایک غزل. اس میں ایک لفظ آئے گا سخنکار کا. اس کے معنی ہوتے ہیں پوئٹ. کون پڑھے گا تیرا سب اشعار میری طرح، کون پرکھے گا تیرا شعری معیار میری طرح. لوگ تو بہت مل جائیں گے ہر بزم میں، کون رکھے گا تیرا ادبی خیال میری طرح. کون رکھے گا تیرا ادبی خیال میری طرح، کون پرکھے گا تیرا شعری معیار میری طرح. وقت تو گزر جائے گا آبشار کے مانند، وقت تو گزر جائے گا آبشار کے مانند. کون ہوگا تیرا واقف حال میری طرح، کون ہوگا تیرا واقف حال میری طرح. تم خاموش کیوں ہو اتنا تو بتاؤ، تم خاموش کیوں ہو اتنا تو بتاؤ. کون ہوگا تیرا سخنکار میری طرح، کون ہوگا تیرا سخنکار میری طرح. تیری ہر تصویر پہ لکھ رکھا ہے پرکیف غزل، تیری ہر تصویر پہ لکھ رکھا ہے پرکیف غزل. کون ہوگا تیرا طالب دیدار میری طرح، کون ہوگا تیرا طالب دیدار میری طرح. کون ہوگا تیرا سخنکار میری طرح. اور ایک نظم ملاحظہ فرمائیں. چاہتوں کو ایک نیا موڑ دیں، وعدوں کو ایک نیا حرف دیں، دل کی صداؤں کو یوں نہ چھوڑ دیں. کچھ تم کہو کچھ ہم کہیں، کچھ تم کہو کچھ ہم کہیں. کچھ یوں کہیں کہ گل کھلے، اب یوں ہنسیں کہ گھٹا گرے. کچھ یوں چلیں کہ ساون گرے. کچھ تم کہو کچھ ہم کہیں، کچھ تم کہو کچھ ہم کہیں. چھوڑ کے وقت کے بدلے مزاج کو، موڑ کے زندگی کے بگڑے بساط کو، لگا کے گلے فرد انبساط کو. کچھ تم کہو کچھ ہم کہیں، کچھ تم کہو کچھ ہم کہیں. شکریہ. اور اسی کے ساتھ آج کی محفل تمام. خدا حافظ.